آج ہم بات کریں گے تصوف کی دنیا کے تحت صحبت باولیہ میں مسائل السلوک پر۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ مسائل السلوک یہ حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نابغہ روزگار تفسیر بیان القرآن کے اندر جمع کیے ہیں۔ گویا کہ قرآن کی آیات سے آپ نے تصوف اور تزکیہ کی جو ہے وہ رموز و اسرار کو ثابت فرمایا ہے، تاکہ ان نادان لوگوں کا شبہ جو ہے وہ دور ہو جائے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ تصوف کے جو اسرار رموز اور تصوف کے جو علوم ہیں ان کا قرآن و سنت میں کہیں پتہ نہیں ملتا۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے یہ کمال کیا ہے کہ قرآن کی آیات سے یعنی نصوص قطعیہ ہی سے ان علوم کو ثابت فرمایا، اور یہ اپنی تفسیر میں عنوان باندھا مسائل السلوک، یہ سلوک کے حوالے سے جو مسائل ہیں ان کا استنباط قرآن کے آیات سے کیا ہے۔ تو اسی طریقے سے احادیث طیبہ کے حوالے سے التکشف نامی کتاب لکھی، التشرف نامی کتاب لکھی کہ جس کے اندر احادیث طیبہ کے ذریعے سے آپ نے ان مسائل کو ثابت فرمایا۔ تو آج ہم بات کریں گے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 104 پر، کہ جس آیت سے بھی حضرت نے جو ہے وہ ایک تصوف کا مسئلہ اخذ کیا ہے۔ تو آیت نمبر 104 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم رائنا نہ کہو اور انظر نہ کہو اور سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کہ یہ عنوان اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں ذکر کیا۔ جہاں تک اس آیت کے پس منظر کا تعلق ہے وہ یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ظاہر ہے کہ ہر قسم کے لوگ جمع ہوتے تھے، یہود و نصارہ بھی، مشرکین بھی، اور جاہل بدو بھی بیٹھے ہوتے تھے، خود صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی موجود ہوتے تھے۔ تو مختلف لوگوں کا جو مجمع ہوتا تھا، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رائنا فرماتے تھے، یعنی ان سے کہتے تھے کہ رائنا، اے اللہ کے رسول ہماری رعایت کیجئے۔ اور وہ رائنا کا لفظ کو مراعات کے مصدر سے اخذ سمجھتے تھے، یعنی رعایت کرنا۔ اور وہ رعایت اس لیے مانگتے تھے کہ گویا کہ وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ اے اللہ کے رسول جب ہم آپ کے پاس آئیں اپنی کی ضرورت لے کر، اپنا کوئی یہ مدعا لے کر آپ کے سامنے پیش کریں تو آپ ذرا غور سے ہماری بات سن لیا کریں، یعنی ہماری رعایت کیا کریں۔ ظاہر ہے ہم جس ماحول سے آئے ہیں وہ ماحول آپ کو پتہ ہے، اب ایمان کی روشنی ہمیں ملی ہے تو ہمیں بہت سی ایسی جو ہے چیزوں کی ضرورت پیش آتی ہے کہ آپ سے ہم تعلیم حاصل کریں، تو آپ ہمیں گویا کہ اس حوالے سے گائیڈ کر دیا کریں، ہماری رعایت کیا کریں۔ یا رعایت کا مدعا یہ تھا کہ آپ جب گفتگو فرماتے ہیں ہماری تعلیم و تربیت کے لیے تو ظاہر ہے کہ آپ کی شان نبوت اور آپ کا جو ہے انداز بیان تو بس اوقات ہو سکتا ہے ہمیں جلدی سے سمجھ میں نہ آئے کہ آپ جو فرما رہے ہیں، تو ہماری ذرا رعایت کریں، مطلب ذرا اتنا توقف فرمائے کریں کہنے کے بعد کہ ہم بات کو سمجھ جائیں کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں، تو یہ رعایت کر لیا کریں۔ تو یہ گویا کہ رائنا کہا کرتے تھے۔ اچھا، رائنا چونکہ عربی میں عام استعمال ہونے والا لفظ تھا، کیونکہ مراعات یعنی رعایت کرنے کے معنی میں تھا، تو چونکہ یہود بھی مجلس میں آتے تھے، اب جو انہوں نے جب یہ لفظ سنا ان کے ہاتھ ایک شگوفہ لگ گیا، اس لیے کہ ان کی زبان میں رائن عاموں کو کہتے تھے، رائن عاموں کو کہتے تھے، بے وقوف کو۔ انہوں نے سوچا لو بھی یہ تو اچھا ہمیں ہاتھ آ گیا شگوفہ، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رائنا بولا کریں گے اور نیت یہ کیا کریں گے ہم اپنا والا معنی مراد لے رہے ہیں، یعنی او احمق، نعوذ باللہ من ذلک۔ تو اس نیت سے آپ کو جو رائنا کہنے لگ جاتے تھے، تو رسول اللہ کو رائنا بولتے، لیکن نیت ان کی یہ ہوتی، کیونکہ رائن جو ہے ان کی زبان کے اندر احمق بے وقوف کو کہتے ہیں۔ اور پھر وہ ہنستے تھے، ایک دوسرے کو آنکھیں مار کے ہنستے تھے، کہہ لگاتے تھے، بعد میں آ کے ہنستے تھے، دیکھو ہم نے ان کو بے وقوف کہہ دیا، احمق کہہ دیا، ان کو پتہ نہیں چلا، کیونکہ صحیح لفظ اس کا معنی غلط استعمال کر کے بنیت قبیح اس کو استعمال کیا ہم نے۔ اور دوسرا معنی جو رائنا جو ہے، رائی کہتے چرواہے کو، تو اس کو ذرا دبا کے بول دیتے رائینا، یا ساتھ لگا دیتے تھے، تو بن گیا اے ہمارے چرواہے، اے ہماری بکریاں چرانے والے۔ اس میں بھی ظاہر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور حیثیت کی تضحیح کر رہے ہیں، وہ آپ کی توہین کر رہے ہیں، اس لیے رائینا کہتے ہیں، یا رائینا یوں دبا کے، اس کا مطلب اے ہمارے چروائے، یہ بھی توہین اور تضحیق کی بات تھی۔
تو یہ حرکت کرنے لگ گئے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی اس نیت کا پتہ چل گیا، اوہو ہم تو صحیح الفاظ کو صحیح نیت سے اور صحیح معنی کے ساتھ پیش کرتے ہیں رسول اللہ کے سامنے، یہ بدبخت تو اس کے اندر نیت اپنی کچھ اور رکھ کے اپنا معنی ڈالتے ہیں اس میں، تو بنیت قبیح گویا کہ صحیح لفظ کو استعمال کرتے ہیں۔ ان کو یہ بات پتہ لگ گئی، انہوں نے ان کا بات سنو، مجھے پتہ چل گیا کہ تم لوگ کس نیت سے یہ الفاظ بولتے ہو، یہ رائینہ جو کرتے ہو میں سمجھ گیا ہوں، اور تم رائینہ جو کرتے ہو میں سمجھ گیا کہ تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے، خبردار اگر آج کے بعد تم نے یہ حرکت کی تو میں گردن اڑا دوں گا۔ یہ انہوں نے گویا دھمکی لگا دی۔ جیسے یہ بات کہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیات نازل فرما دی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا رائینہ، رائینہ نہ کہا کرو، وقولوا انظرنا واسمعوا، بلکہ کہا کرو انظرنا، نظر شفقت فرمائیے، نظر کرم فرمائیے، واسمعوا، اور نبی کی بات غور سے سنا کرو، وللکافرین عذاب علیم، اور یہ کافر جو بنیت قبیح یہ بات کرتے ہیں ان کے لیے فکر نہ کرو، دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی انشاءاللہ اور آخرت میں بھی۔ گویا کہ اللہ نے یہ آیات نازل فرما دی، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دیا کہ گردن اڑانے کی ضرورت نہیں ہے، خود کہنا ہی چھوڑ دو نا، کیونکہ آپ ان کی اس نیت پر کتنے واقف ہو پائیں گے، وہ کہیں گے نہیں ہم تو صحیح نیت سے کہا، آپ کہیں گے نہیں تمہاری نیت خراب ہے، تو خامخواہ کا انتشار۔ اس سے بہتر آپ اس لفظ کو چھوڑ دیں اور ایک دوسرا لفظ میں تمہیں دیتا ہوں انظرنا، یہ لفظ لے لو، اس کے اندر کسی قسم کا تصرف یہ نہیں کر پائیں گے، لہٰذا انظرنا بولا کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو دیکھو بسا اوقات صحیح الفاظ، صحیح معنی، صحیح نیت کے ساتھ بھی ہوں، لیکن احوال ایسے بن جائیں کہ اس سے کوئی بھی ناجائز فائدہ اٹھا سکتا ہے، تو گویا کہ فطرت اور شریعت کا حق یہ ہے کہ اس کو استعمال ہی نہ کرو۔ بالکل۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہہ دی کہ تم یہ نہ کہو، لہذا اس کے بعد انظرنا کہنا شروع کر دیا اور رائینہ کا کہنا منع ہو گیا۔ اس لیے اس میں فرمایا، اور انظرنا کے بعد فرمایا واسمعوا، اور سنو۔ اب اس سنے میں دو معنی ہے، سننے میں ایک معنی تو کہ نبی نے جو کہہ دیا اس کی اطاعت کرو، بصر و چشم اس پہ عمل کرو، ٹھیک، سننے سے مراد یہ۔ دوسرا سننے سے مراد ہے کہ جب نبی پہلی مرتبہ کلام کر رہے ہو اسی وقت ہی غور سے توجہ سے سن لیا کرو، تاکہ تمہیں دوبارہ پوچھنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ تو پہلی غور سے توجہ سن لیا کرو، پہلی بے توجہی نہ کرو کہ تمہیں دوبارہ پوچھنا پڑے کہ یا رسول اللہ انظرنا، آپ نے کیا کہا تھا۔ تو وسموں میں دو معنی، ایک اطاعت کرو، انقیاد، اور دوسرا یہ کہ خود ہی مجمع کے اندر جو ہے توجہ سے سنا کرو تاکہ دوبارہ سوال کا موقع نہ ملے۔ بالکل یہ فرمایا۔ اب اس سے جو ہے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ مستنبط کیا کہ ادب شیخ، اپنے پیر و مرشد کا ادب، اگر کوئی ایسا عنوان ہو کہ جس سے پیر و مرشد کی بے ادبی مترشح ہوتی ہو، فرمایا وہ عنوان بھی چھوڑ دو، وہ بات بھی نہ کرو جس سے پیر و مرشد کی بے ادبی ہوتی ہو۔ ظاہر کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ کے براہ راست پیر و مرشد ہیں، لیکن دیکھیں درجہ بدرجہ وہ یزکیم کا تقاضے کہ آپ مشائخ سلسلہ خانقاہوں میں اسی وراثت اور نبوت کے نتیجے میں آگے فیضان پھیلاتے ہیں، تو یہاں بھی ایسے احوال پیش آ سکتے ہیں۔ تو آپ اپنے شیخ کے لیے ادب شیخ میں ایسے الفاظ استعمال نہ کرو، ایسا عنوان نہیں اختیار کرو جس سے ان کی بے ادبی مترشح ہوتی ہو۔ لہٰذا یہ چیز نص قاطع سے ثابت ہو، قرآن کی آیت سے ثابت ہو گئی، بجائے اس کے کہ آج کوئی تان کرے اور جی یہ اچھا پیر انسان ہی ہوتا ہمارے جیسا، بھائی اس کو آپ نے ڈیفرنٹ ہی بنا دیا۔ نہیں بھائی، یہ تو شریعت کا حق ہے۔ اب امام ہمارے جیسا ہی ہوتا ہے لیکن ہم سے آگے کھڑا ہوتا ہے۔ اب یہ تو کو بات ہے جی امام میں اور اب میں کیا فرق ہے، بھائی ہم امام سے زیادہ مالدار ہیں، زیادہ خوبصورت ہے امام صاحب۔ یہ تو ترتیب زندگی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انزل الناس منازلہم، ہر ایک کے اپنے مرتبے ہیں۔ تو پیر و مرشد جو ہے اس کا ادب اور اس کے لوازمات جو ہے اس کو متعین کیا شریعت نے۔ تو بالکل اسی طرح اس آیت سے ثابت ہو گیا کہ شیخ کے سامنے ایسا بھی عنوان پیش نہ کرو جس سے کہ بے ادبی مترشح ہوتی ہو۔ اس کی ایک مثال چھوٹی سی کہ شیخ العرب والعجم حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا جو حضرت کا مخلص تھا، حضرت کا چاہنے والا تھا، اور آ کے کہنے لگا حضرت وہ بڑے افسوس کی دکھ کی بات ہے۔ کہ کیا ہوا؟ کہا جی حضرت فلاں آدمی نا وہ آپ کو یوں کہہ رہا تھا، یوں کہہ رہا تھا، یوں کہہ رہا تھا، آپ کے بارے میں یوں کہہ رہا تھا، وہ یوں باتیں کہنے لگے۔ تو حضرت کو ایک دم جلال آ گیا کہ فرمایا کہ وہ تو کہہ ہی رہا تھا اور تو نے کہہ کے مجھے اور ایزا دی، اس کا کہا تو مجھ تک پہنچا نہیں
لیکن تو نے اسی کا کام کر لیا نا جس کو آج کی زبان کہتے ہیں فیسیلیٹیٹ. جی تو فیسیلیٹیٹ تو نے اس کو کر دیا, اس کا پیغام مجھے پہنچا کے تو نے سوئیاں چبھی مجھے تکلیف پہنچائی. اور پھر فرمایا وہ بدگمان تو ہوا تو نے بھی بدگمان ہونا تو ہو جا. تو یہ یعنی جلال آ گیا. تو گویا کہ بتانا یہ بھی ادب سکھایا کہ بھئی کسی نالائق کی بات مجھ تک پہنچا کے مجھے یہ بتلا, تجھے تو پتہ ہے نا کہ میرا شیخ ایسا نہیں ہے, میرے شیخ میں ایسی بات نہیں, تو میں کیوں پہنچاؤں. تو اب حاجی صاحب نے مثال دے کے سمجھا دیا گویا کہ ایسا عنوان بن گیا کہ حاجی صاحب کی بے ادبی ہو رہی ہے نا, اب وہ بے ادب نے جو نالائق الفاظ استعمال کیے وہ آپ اپنے شیخ کو نقل کر رہے ہیں, تو اور شیخ کی گویا کہ بے ادبی ظاہر ہو رہی. تو یہ مطلب ہے کہ اس قسم کے عنوانات جو ہے جس سے شیخ کی بے ادبی ہو, تکلیف پہنچے, اس کو ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, بلکہ دفاع کر سکتا تو دفاع کریں. کیا حاجی صاحب نے فرمایا کہ تم دفاع کر سکتے ہو, میرے بارے میں تمہیں شرح صدر ہے, خود دفاع کرو, تو دفاع کا بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن دفاع خود کرو تاکہ اگلے کا دل صاف اور پاک ہو جائے. تو اس طریقے سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ عنوانات ہوتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ادب شیخ کا لحاظ رکھا جاتا ہے, اور ایسا عنوان اور لفظ استعمال نہیں ہو رہا کہ جس سے شیخ کی بے ادبی مترشی ہو, اور یہ سلسلے سے قطعی سے ثابت ہوتا ہے. اس لیے مشائخ سلسلہ میں یہ جو تصوف کا یہ عنوان جاری اور ساری ہے قرآن کے ایسے ثابت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت زبردست نقطہ حضرت آپ نے بیان فرمایا. حضرت اس کی احتیاط کیا ہمیں عام زندگی میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ بھی کرنی چاہیے تاکہ فتنہ اور انتشار نہ پھیلے؟ جی بالکل 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 عام آدمیوں کے ساتھ. عام احوال میں بھی آپ ایسا عنوان لفظ اختیار نہ کریں کہ جس سے انتشار پیدا ہو, قدورت پیدا ہو, قلوب ایک دوسرے سے دور ہو, شکایتیں پیدا ہو. تو یہ عنوان تو بالکل عام حالات میں ہونا چاہیے. مطلب کوئی کسی کی برائی کر رہا ہے تو ہم جا کے اس تک نہ پہنچا دیں کہ یار وہ تمہارے بارے میں یہ بکرا تھا, تو اس سے پھر لڑائی اور انتشار ہونے کا بات آگے پہنچے گی, تو اس سے بچنا چاہیے, تکلیف پہنچتی ہے. شکریہ, جزاک اللہ خیر.